ایمان کا معیار بھی علی، اعمال کا معیار بھی علی، حلالی اور حرامی کی پہچان بھی علی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ممبر سے کیا کہہ رہا ہوں، آواز کہیں تک پہنچے، وہ حلالی حرامی یہ زبان میں ممبر کی نہیں ہوتی۔ تو میں اس سے بتا دوں کہ سرکار دو عالم نے جب خود فرمایا یا علی لا یحبک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد الحرام، لکھنے والے باہر والے صفیفائی علماء نے لکھا ہے کہ علی تم سے صرف اللہ کی محبت کرے گا، صرف اللہ کی محبت کرے گا۔ اب رسول اللہ نے جس کو جو لفظ دیا ہے وہی لفظ تو پڑھا جائے گا۔ علی کے دشمن کو حرامی کہنا یہ رسول کی زبان ہے کہ جو تبرہ رسول نے کیا وہی تبرہ ہم کر رہے ہیں۔ اب وہ چاہے شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، کسی مسجد کا امام جماعت ہو، اگر علی سے دل پھرا ہوا ہے، خاک شفا سے پیشانی پھری ہوئی ہے، سجدہ پھرا ہوا ہے، دلوں کا کعبہ علی نہیں ہے، خاک شفا میں سجدہ نہیں ہے، فضائل علی سے انکار ہے، تو وہ چاہے کتنا متقی پرہیزگار کچھ بھی کہا جائے، ہم پبلک کی لینگویج میں نہیں بول رہے ہیں، زبان رسالت کی لینگویج میں بول رہے ہیں کہ نبی نے اس پہ نص کر دی، مہر لگا دی کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، لیکن اگر علی کا دشمن ہے تو رسول نے اس کو ولد الزنا کہا، حرام زادہ کہا۔ ابھی اللہ کہہ رہا قرآن انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے اونچے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کے اخلاق بڑے شاندار، لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں علی کا دشمن حرامی ہے۔ آپ کہہ رہے کہ تھوڑا اخلاق پیدا کیجیے، اخلاق مصطفیٰ ہی یہی ہے کہ علی کے دشمن کو حرام زادہ کہا ہے۔ اب اگر اس سے کوئی ہٹ کے تو اخلاق پیغمبر بھائی مشکل نہیں ہے نا، چور کو چور کہا جائے گا، ظالم کو ظالم کہا جائے گا، شرابی کو شرابی کہا جائے گا، شرابی کو نمازی کہنا جائے، نمازی کی توہین ہے۔ تو جس کے لیے جو لفظ، جس کا جو ایکشن، جس کا جو عمل ہے، اس عمل کے اعتبار سے اس کا نام ہے۔ چوری کرے تو چور ہے، سود کھائے تو سودخوار ہے، شراب پیے تو شرابی ہے، زنا کرے تو زانی ہے، علی سے دشمنی رکھے تو حرامی ہے۔ وہاں جب تک سب سمجھ میں آتی ہے، آگے نہیں آتی، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس لیے ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے جسے غیروں نے نہیں لکھا، جسے ہمارے علماء نے لکھا، سرکار شیخ صدوق علیہ الرحمن نے ملا یعذر المقیم میں لکھا، اس میں معانی الاخبار میں لکھا۔ وہ حدیث لکھتے ہیں کہ امام فرماتے من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ لأنہا لا تعفن اباہ۔ کیا فرمانا ہے؟ فرماتے جس کے دل میں ہمارے محبت کی ٹھنڈک پائی جائے۔ پہلے تو خاص بات یہ کہ محبت سے دلوں کو وحشت ہوتی ہے، ٹھنڈک نہ ہوتی۔ دولت سے محبت ہو گئی، نیند چلے جاتی۔ دولت آ گئی، دولت سے محبت ہے، پتہ نہیں کتنا کم ہو رہا ہے، کون چرائے گا؟ میں مر جاؤں گا، عیش نہیں کر پایا، آخری عمر میں دولت آئی ہے جب جوانی ڈھل گئی، اب فکر یہ ہے کہ پھر سے جوان ہو جائے۔ دولت سے محبت ہے، نیند نہیں آتی، عورت سے محبت ہے، نیند نہیں آتی۔ اسی طریقے سے دنیا کی جس چیز سے بھی محبت ہوگی، انسان کو اس کے کھونے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ چیز اسے سونے نہیں دیتی۔ مولا فرماتے ہیں ہماری محبت دلوں کو سکون دیتی ہے، ہماری محبت دلوں کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں ہماری محبت کی وجہ سے سکون ہو، ٹھنڈک محسوس ہو اور بڑا اس کو اچھا
محسوس ہو اور دل میں سکون ہونے لگے تو وہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے. بل یکثر الدعاء لأم، باپ کا نام نہیں ہے یہاں، باپ کا ذکر نہیں ہے. اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرو. لأنہ، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لأنہ، ریزن یہ لا تعفن پاؤ کہ اس کی ماں نے اس کے بعد سے خیانت نہیں کی. کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے علی والا دنیا میں آیا. تو اپنی ماں کے لیے دعا کرو. تو ہر ماں قابل احترام نہیں ہوتی، وہی ماں قابل احترام ہوتی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو. اور ایسی مائیں مکان والی ہوتی ہے، میدان والی نہیں. علامات پڑھ دے محمد والے ایسی مائیں مکان والی ہوتی، میدان والی نہیں ہوتی. اور میدان والی ماں کو اپنے خون کو نہ پہچان. جب مولا نے حکم دیا محمد بن ابی بکر جاؤ اپنی بہن کو سنبھالو، جیسے ہی ہاتھ پکڑا، کون ہے؟ اللہ. اپنے بھائی کو نہیں پہچان. اچھا، مولا کا ارشاد ہے، ساتویں ماں کا ارشاد ہے کہ جب کوئی خون سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. تو ایک بلڈ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے. تو کہا کہ ہمارا خون، میرا خون ہے، پہچان نہیں اپنے بھائی کو. کہا کہ ہاں میں نہیں پہچان پائی. بس اتنا ہی کافی ہے. جو اپنے خون کو نہ پہچانے وہ منہ بھولے بیٹوں کو کیا پہچانا. جو اپنے خون کو نہیں پہچان پائی وہ قیامت کے دن اپنے منہ بھولے بیٹوں کو کیا پہچان پائے گی کہ تو منہ بھولے بیٹے منہ کہے ہوئے یہ خون ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے بچہ دیا ہی نہیں تھا جو ماں کہہ سکے. اللہ نے زہرا عنایت فرمائی. یہ تو زہرا کا مقام ہے، اللہ نے حسنین عنایت فرمائی. وہ گھرانہ اور ہے، وہ خاندان اور ہے، یہ خاندان اور ہے. یہ بڑا کنجوس خاندان ہے، وہ سخی گھرانہ. خدیجۃ الکبریٰ خود جو ہے سخاوت کرنے والی اور سخی کی بیٹی. زہرا خود سخاوت کرنے والی ہے اور سخی نبی کی بیٹی. اور یہ ادھر جو ہے میدان والا مسئلہ یا تھا سخاوت ہے. لوگ کہتے سارا مال رسول پہ لٹا دیا ابا نے. سارا مال. اور سب سے بڑی فضیلت شب ہجرت ساتھ گئے ہے نا، یہی تو ہے. لیکن علامہ شیخ محدث دہلوی، عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوۃ کہ جب ہجرت کا حکم ہوا سرکار نے دیکھا کہ اس ساتھ چھپا ہوا آدمی جاتا ہی نہیں، اور اگر جانے کہہ دو تو مشکل یہ ہے کہ مخبری نہ ہو جائے. تو کہا ساتھ چلو جی. سواری کا بھی انتظام کر لو، میرے پاس اونٹ ہے، ٹھیک ہے. جا کے بتاؤ کیا قیمت ہے. ارے یا رسول اللہ میں آپ سے بڑے پیسے لوں گا، اور پھر اس مصیبت کی گھڑی میں جب مدینہ جانا ہے کوئی موجود نہیں ہے، تنگی ہے، میں آپ سے تھوڑی ہی لوں گا. میری جان فدا مال ہوتا نہیں، مجھے تم سے تمہارا احسان پیسے لینا پڑے گا. بغیر پیسے کے میں اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کروں گا. اونٹ بیچو اپنا، تمہارے پاس دو ہے تو ایک اونٹ بیچ دو. کتنے میں بکا؟ دو روایتیں لوگوں نے لکھی ہے باہر والوں نے. ایک روایت تو یہ لکھی ہے کہ 700 درہم کا تھا، 900 درہم میں بیچا. ایک روایت یہ تھی کہ 800 درہم کا تھا، 900 درہم میں بیچا. 7 کو مانو تو 300 کمایا، اور اگر 8 کو مانو تو 100 کمایا. تو جو نبی کی سخت مصیبت میں نبی سے نفع لیے بغیر نہ چھوڑے وہ اسلام کی راہ میں کہاں سے لوٹا ہے.
اسلام کے راستے میں کون لٹائے گا؟ بیت المال کا مال کھا کے غنی ہونے والے اور ہیں، اللہ کی راہ میں مشتری دے کے ولایت پانے والے اور صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لوگوں میں یہ ہے کہ جناب جو بھی ہے بدل ہے تو ماں ہے تو ماں، اللہ نے ماں کیوں کہا امہات المومنین؟ اس لیے فرمایا تھا کہ بعد رسول کوئی ان بیویوں سے شادی کا رشتہ نہ بھیجے، کیونکہ بیوہ ہو جائے شادی ہے اسلام، اور عربوں میں تو یہ تھا کہ عزت ختم ہوئی اور رشتہ آ جاتا، تو اللہ نے کہا خبردار، نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، اس کے باوجود یزید نے بیوی سے رشتہ بھیجا، یزید نے میدان والی بیوی کو رشتہ مانگا، ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب بیوی بھول گئی، اب شادی ہونے ہی والی تھی یزید سے، کسی نے کہا کدھر ہے قرآن، اچھا قرآن کی آیت ہے میں امت کی ماں ہوں، ورنہ بیٹا شادی کر لیتا، اور بیٹا یزید ہے۔ یہ شیخ عبداللہ محمد دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا، آج تک چھپا ہوا چھپ رہا ہے مسلسل۔ تو جسے اپنی ماں ہونے کا ہوش ہی نہ ہو، آپ ان پہ کیوں مرے جا رہے ہیں کہ اماں ہے اماں؟ وقت یاد دلانا پڑا کہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے تو اب ماں ہے۔ اب اس کی دو وجہ ہے، یا تو وجہ یہ ہے کہ بھول گئے جیسا ہو رہا ہے، یا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ماں کا رشتہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تو علی نے جنگ جمل میں کہا تھا جاتی ہو یا وہ حق استعمال کروں جو رسول مجھے دے گئے، تو تاریخ اعظم کوفی میں تو اتنا ہی ہے، لیکن ہماری کتابوں میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے اور کمال الدین میں اور شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ رسول اللہ نے کہا یا علی میرے بعد بیویوں میں اگر کوئی بیوی تم سے بغاوت کرے تو میں اجازت دیتا ہوں میری طرف سے میری نیابت میں تم طلاق دے دینا۔ اب رسول وصیت کرے اور علی طلاق نہ دے، اب میں آگے کیا کہوں؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بہت سی چیزیں ہیں مجھے پڑھا اس لیے نہیں جاتا ہے کہ آزادی میں بھی تقیہ باقی ہے، اتنی آزادی میں بھی تقیہ باقی ہے، پتہ نہیں اس بات سے کیا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کے موقع بہت ہے، بھوکا بنا ہوا ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچائیں گے، فساد کریں گے، اس لیے جو باتیں کہی جا رہی وہ بے نام کہی جا رہی، کیونکہ شیعہ شعور کا نام ہے، باشعور کو نام لینے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے، بے شعور کو کتنا ہی کہا جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مجھے مشہور ہے کہ سورہ یوسف پورا پڑھا گیا، سنایا گیا کہ اس میں زلیخا کون ہے اور یوسف کون ہے، تو یہ اس طریقے کی بے دماغی نہیں، مجالس میں اشارے کافی ہوتے ہیں۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا یاری جو بیوی میرے بعد تم سے بغاوت کرے، ام المومنین ہونے کا اللہ نے جو شرف دیا، جو اس کی لقب کی عزت کو باقی نہ رکھے، میں اجازت دیتا ہوں نہیں بلکہ میں وصیت کرتا ہوں تم اسے طلاق دے۔ اگر کسی کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے اس کی اجازت کے بغیر، خاندان والے محلے والے کیا کہیں گے اگر دوبارہ آئے، یہ کیسے اپنا رہا ہے بھائی، اس کی بیوی تو گھر چھوڑ کے بات نہیں چلے گی، یہ کیسے اپنا رہا ہے، غیرت کے خلاف۔
غیرت کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے۔ جو گھر چھوڑ کے چلے جائے پھر وہ گھر والی نہیں ہوتی، گھر والی وہی ہے جو گھر میں رہے۔ جو گھر چھوڑ کے چلے جائے وہ گھر والی نہیں کہلاتی۔ تو جو رسول کا گھر چھوڑ کے چلا جائے، اللہ تو قرآن میں کہنا ورنہ فی بیوتکن، اپنے اپنے حجروں میں رہو، اپنے اپنے مکانات میں رہو۔ کس سے؟ نبی کی بیویوں سے۔ جو اپنے بیت میں رہے تو بیت والی ہے، جو اپنا بیت چھوڑ کے چلی جائے تو رسول اللہ نے فرمایا پھر ہوا کی کتے بھوکیں گے۔ علی کے مقابل میں آئے تو ہوا کے کتے بھوکیں، اور خبردار کہیں تم ان میں سے نہ ہونا۔ ایک ٹریجڈی ہے عالم اسلام میں جو پڑھ رہا ہوں۔ شخص میں نے جتنی اسٹڈی کی مجھے حیرت ہوتی، جو جتنا بڑا دشمن ہے اہل بیت عالم اسلام میں وہ ہیرو ہے، جس نے سیدہ کی گواہی کو جھٹلایا امت نے اسے سب سے بڑا سچا مانا کہ صدیق اکبر، جس نے قرآن اور اہل بیت میں فرق ڈالا، درِ زہرا پہ آ کے آگ لگانے کی دھمکی دی، جیسا کہ دوسرے مانتے ہیں، گھر جلانے کو نہیں مانتے مگر اتنا تو سب مانتے ہیں کہ دھمکی دی۔ تو جو نبی کے دروازے پہ، زہرا کے دروازے پہ دھمکی دے اور قرآن اور اہل بیت میں فرق ڈال دے اور ملی ہوئی نمازوں کو اکٹھا، نمازوں کو الگ الگ کر دے، دنیا میں اسے فاروق مان دے۔ کیا کارنامہ ہے؟ نہیں ان کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور کیا کیا فتح ہوا، مدینے میں بیٹھے رہتے تھے، لڑنے والے دوسرے تھے، آپ تو مدینے میں تھے۔ گھر بیٹھ کے لڑانے والا اور ہے، میدان میں سورما کا سامنا کرنے والا۔ لیکن آپ ٹریجڈی دیکھیں، سب سے بڑا مان یہ فاروق ہے، وہ صدیق اکبر، سیدہ کو جو جھٹلا دے صدیق ہے، اور رسول اللہ کے دماغ پر جو شک کرے اور کہیں کہ محمد اللہ کی کیا بہتی بہتی باتیں کر رہے، وہ اس امت کا فاروق ہو گیا۔ جو سیدہ کے فجر کو اپنے داماد کو بخش دے، اپنی بیٹی کو بخش دے، بیت المال کا مال کھا جائے، وہ غنی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے امت میں تو بہت سے لوگ ہیں نا، بہت سے صحابہ ہیں، یہ بڑے بڑے الفاظ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کا کارنامہ یہ ہے اہل بیت کے خلاف، اہل بیت کی اکنامیکل، اہل بیت کو ہینڈیکیپ کرنے کی کوشش کی گئی قدر لے کر، کہ ان کی معیشت روک لو۔ قرآن نے خمس کا حکم دیا، ان کا خمس روک لو، ان کا قدر روک لو۔ جب جائیداد بھی نہیں رہے گی اور خمس بھی نہیں رہے گا، جئیں گے کیسے؟ یہ اکنامیکل وار کیا گیا۔ اس کے بعد خاندان یزید کی پرورش کی گئی، شام میں گورنری دے کر 20 سال تک، کسی کو بھی سال 2 سال زیادہ نہیں رکھا گیا، لیکن وہاں معاویہ کو 20 سال گورنر بنایا تاکہ وہاں رہ کے ذہن شادی کرے، اہل بیت کے خلاف پلاننگ کرے۔ اور اب وہ معاویہ جو علی کے مقابل میں آیا، فتح مکہ پہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوا اور اسلام حقیقی شخصیت علی ان کے مقابل میں آیا، تو دنیا نے کیا کہا؟ کیا خطاب دیا؟ معاویہ کو خطاب دیا خال المومنین۔ کیا خطاب دیا؟ خال المومنین۔ خال المومنین کیا ہے؟ مومنین کا ماموں، جو اس کو مانے وہ مومن ہے، اور رشتہ کیا دیا؟ ماموں کا۔ چنانچہ بڑے بڑے مقرر اب یوٹیوب پہ دیکھیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے، خال المومنین، کاتب وحی، رسول اللہ کی وحی کو لکھنے والا، مومنین کا ماموں، معاویہ۔ اتنا بڑا لقب کیوں دیا گیا خال المومنین؟ ارے بولے نہیں، وہ معاویہ کی بہن ام حبیبہ ام المومنین ہے اور رسول اللہ کی زوجہ ہے۔ ہاں تو صحیح ہے، خود احترام کرتے، معاویہ کی بہن کا، ابو سفیان کی بیٹی کا ہم احترام کرتے، رسول کی زوجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جب ابو سفیان آیا اور کہا کہ تم نے کیا کیا ہے،
نبی سے شادی کی ہے، وہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، بیوی نے بستر کھینچ لیا، کہاں بیٹھے ہو، یہ پاک جگہ ہے، تم ناپاک ہو۔ بیٹی کسی کی ہو جو نبی کی جگہ کسی کو بیٹھتا دیکھ کر اٹھا دے وہ قابل احترام ہے، اور جو نبی کی جگہ باپ کو بٹھا دے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ اور کرنے میں کہاں پہنچا وہ بیوی اس کا بھائی، تو کیا ہوا، رسول کی بیوی کا بھائی امت کا ماموں، کیونکہ رسول کی بیوی ام المومنین، ان کا بھائی امت کا ماموں ہے، خال المومنین ہے۔ ہم نے کہا بھائی اتنی بیویاں ہیں، آپ کو ایک ہی ماموں نظر آئے، ایک ہی ماموں نظر آئے۔ اچھا یہاں پر تو ام حبیبہ کا بھائی ہونے کی وجہ سے معاملہ ماموں ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر کی بہن رسول اللہ کی زوجہ مانتے کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا، بلکہ سب سے زیادہ باعزمت مانتے ہیں، تو ان کا بھائی کیا ہوا؟ وہی رشتہ ہے ماموں کا۔ محمد بن ابی بکر کو خال المومنین کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ علی کے ساتھ ہے۔ معاویہ کو کیوں کہتے؟ وہ علی کے مقابل ہے۔ یہی امت کی تاریخ ہے کہ ہر دشمن علی کو بڑا بنا دیا گیا۔ یہ پوری ہسٹری ہے، ہسٹری کا نچوڑ ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آپ پوچھ سکتا، اپنوں کی بات ہو، غیروں کی بات ہو، 24 گھنٹے جب تک کیا ہوں آگے پورا حوالہ لے لیتا ہے۔ حیرت نہیں ہے بھائی، محمد بن ابی بکر کون ہے؟ ماموں ہے امت کا، پھر کیوں یہ دشمنی کیا ہو؟ ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو جلا دیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر جن کو امیر المومنین نے اپنا بیٹا کہا، محمد بن ابی بکر کو بیٹا کہا ہے آپ نے، مصر کے بازار میں گدھے کی کھال میں لپیٹ کے معاویہ کے حکم سے جسے زندہ جلا دیا گیا، وہ ہے محمد بن ابی بکر، پہلے خلیفہ کا بیٹا ہے۔ چونکہ علی سے محبت رکھتا ہے، اب خلیفہ کی محبت بھی نہیں، علی کی دشمنی ہے۔ تو جو خلیفہ کی اولاد بھی اگر علی والی ہو تو اسے نہ بخشے، وہ ہمیں کیا بخشنے والی ہے کہ ہم کسی کی پرواہ کر سکیں؟ یہ آپ تاریخ دیکھتے جائیں، بڑے مانگے وہ تمام لوگ جو علی کے مقابل میں، وہ تمام لوگ جن کے دل میں اہل بیت سے دشمنی ہے، اس امت نے انہیں بڑا مانا۔ خالد صاحب نے اہل بیت کے خلاف دشمنان اہل بیت کا ساتھ دیا اور انہیں سیف اللہ بنا دیا۔ آسمان سے تلوار جس کے لیے آئی وہ سیف اللہ ہوگا، یا جو زمین پہ بنی ہوئی تلواروں سے لڑے وہ سیف اللہ ہوگا۔ رضی اللہ کہتے ہو تو الگ بات ہے، مگر سیف اللہ تو بس علی ہے۔ مگر یہ داخلی کیوں ہوئی؟ یہ القاب ادھر کے ادھر کیوں ہو گئے؟ علی کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں۔ علی کون ہے؟ فاروق اعظم ہیں۔ یہ القاب علی کے ہیں، لیکن لوگوں نے دوسروں کو دے دیے۔ لقب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کردار کہاں سے لاؤ گے؟ علی نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ اگر کہتے ہو کہ فلاں صدیق اکبر ہے، فلاں فاروق اعظم ہے، وہ فلاں سیف اللہ ہے، تو ذرا یہ بھی کہہ کے دکھاؤ فلاں فاتح خیبر ہے، فلاں شاعر، فلاں فاتح اور فاتح خیبر بھی تو کبھی کہنے کی کوشش کرو۔ کیا ہوگا؟ آئینہ منہ چڑھائے گا، آسمان منہ پہ تھوکے گا۔ یہ جو میدانوں سے بھاگے، فرار کو نہیں کہتے خیبر شکن، کرار کو کہتے خیبر، اور کرار ہے ثابت قدم، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا یحب اللہ و
रसूल अल्लाह युहिब्बु व रसूलुहु, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करे। लाउदियन्ना रायतो गदर कर्रारन गैर कर्रार, कल मैं अलम उसको दूंगा जो साबित कदम है। इतना ही काफी था या रसूलल्लाह। लाउदियन्ना रायतो गदर कर्रारन, कल मैं कर्रार को दूंगा अलम। फर्रार कहने की क्या जरूरत है आगे जाके, जब तक फर्रार को नहीं पहचानोगे कर्रार समझ में नहीं आएगा। तो ये रसूलुल्लाह का कर्रार के साथ फर्रार का जिक्र करने का मतलब ये हुआ, जब अली कर्रार है तो कोई फर्रार भी है। फर्रार कहना तबर्रा है, कर्रार कहना तवल्ला है। खैबर में रसूल तबर्रा भी कर रहे हैं और तवल्ला भी कर रहे हैं। अरे जुमला खंदा खैबर सुनते सुनते जमाना गुजर गया। कब तक खंदा खैबर, कब तक खंदा खैबर। भाई जो अली की शजाअत के तस्करे सुनेगा, शाहे मर्दा की शजाअत मर्द ही सुन सकता है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने क्या कहा, रजुल मर्द को दूंगा, नहीं समझ लेगा, कल मर्द को दूंगा, मैं मर्द को दूंगा। मतलब ये हुआ अली के सिवा नबी के नजदीक वो मर्द ही नहीं थे जो वापस आ गए। वो मर्द ही नहीं थे जो वापस आ गए। इसलिए तो गदीर में कहा था कि आप मोमिनीन के भी मौला है, मोमिनात के भी है, मेरा दरमियान वाला मसला है। और ये फैसला तो गदीर में उसी में खैबर में हो गया कि जब रसूल ने कहा अली मर्द है। और रात भर सहाबा जागते रहे। इसलिए जागते रहे कि नमाज तहज्जुद कब पढ़ेंगे, नमाज शब कब पढ़ेंगे या फजर की अजान कब होगी। इसलिए जाग रहे थे, इसलिए जाग रहे थे कि अलम किसे बोले। रसूल अलम देने वाले हैं, अलम खुलने वाला है। कल अलम खुलेगा, कल नबी अलम देंगे। तो अलम की जियारत के लिए रात भर सहाबा जागे। खैबर में रात भर जागे। मैं क्यों कहूँ, मैं अपनी इस्तिलाह में कहता हूँ, अवाम हमारी जो कहती है, सहाबा ने शब-ए-दारी की अलम की जियारत के लिए। तो शब-ए-दारी करना बिदअत नहीं है, ये खैबर की सुन्नत है। हो गई सुबह, अलम देने के लिए बुलाए, असदुल्लाह को बुलाए, अल्लाह के शेर को बुलाए, अलम दिया, चेहरे उतर गए लोगों। या रसूलल्लाह जब अलम देना ही था तो पहले ही बुला के दे देते। ये दूसरों को मौका क्यों दिया जाने का, हारने का, वापस आने का, नाकाम होने का। ये रसूलुल्लाह की एक्सटर्नल पॉलिसी, खारजी हिकमत अमली। क्या कि अगर मैं पहले अली को अलम दे दूं तो कुछ लोग कहेंगे कि यार रसूलुल्लाह अगर हमें मिलता तो हम भी पता कर लेते। भैया उनके चाहने वाले वकील कहेंगे कि आपने अली को दिया, अली को बताओ, किसी और को देते उन्हें हो जाती। तो 39 दिन तक लोग आते जाते रहे। अब अल्लामा शिबली नोमानी के लश्कर कहता रहा कि सिपा सालार बुज़दिल है, सिपा सालार ने कहा लश्कर बुज़दिल है। अब अगर रसूल अल्लाह लश्कर को बदल दे तो लश्कर बुज़दिल है, सिपा सालार को बदल दे तो सिपा सालार बुज़दिल है। लश्कर वही रहा, सिपा सालार बदल गया। जो भाग भाग के आते रहे वापस आते रहे। और उसके बाद काली जाओ और मरहब से लड़ो, मरहब से मुबारजा करो, वहां जाओ और यहूदी से जंग करो। ये नबी ने खत खींच दिया। बड़ी तवज्जो से सुनना, खैबर आप बहुत सुने, लेकिन थोड़ा सा मुमकिन है एक आध बात ऐसी हो जाए खैबर के उन्वान से जो बहुत नहीं हो। मौलाए कायनात से कहा जाओ लड़ो, खैबर के उस जंग यहूदियों का चीफ कमांडर है उससे लड़ो।
یہ نبی نے کہا، یہ نہیں کہا جاؤ علی لڑو، کہ فلاں سے لڑو۔ تب علی کی قوت جو ہے وہ مرحب تک خط کھینچی نبی نے۔ کیوں کہ علی مظہر قوت پروردگار ہے، اللہ کی قوت کے مظہر ہے علی۔ اب اگر علی کو مطلق کہہ دیا جاتا لڑو تو علی کی طاقت کے آگے مرحب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں علی کی تلوار کہاں جا کے ختم ہوتی۔ نبی نے خط کھینچ دیا، اے خدا کی قوت کے مظہر میرے وسیع اللہ کے ولی، اسی سے لڑنا جو خیبر میں تمہارے مقابل میں آئے۔ نبی نے علی کی قوت کا ایک لائن کھینچ کے بتایا، بس یہاں تک، اس سے آگے نہیں۔ کیوں کہ بس جو تک لائن کھینچی ہے، بارڈر کھینچ دیا، بس علی اس سے لڑنا، یہی لڑنا، اس کا ہی اثر ہے کہ قوت پروردگار شکل علی میں ضرب ید اللہ جب دشمن کے سر پہ پڑی تو سر سے کمر کو کاٹ کے زمین پر پہنچی، زمین کے تات طبق تک نیچے چلے گئی، یہاں تک کہ زمین کی تہ سے آواز آئی، پروردگارہ یہ ذوالفقار تو ہم تک پہنچ گئی ہے، پر جبرائیل کا وہاں پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب تلوار روکو اے میری قوت کے مظہر، تب وہاں تلوار رکی۔ تو جس کی تلوار خود کو کاٹے، زرا کو کاٹے، دھڑ کو کاٹے، سر کو کاٹے، زمین کی تنابوں کو کاٹ دے، وہ ہے ید اللہ، وہ ہے اسد اللہ، وہ ہے عین اللہ، وہ ہے وجہ اللہ، وہ ہے ولی اللہ۔ کس طرح علی کی تلوار سے، تو میں یہ بتانے کے لیے کہ نبی نے مرحب تک خیبر تک کہہ کے علی کی تلوار کو تک پہ رکھا۔ اگر تک پہ نہ رکھتے تو پتہ نہیں کیا قیامت علی کی تلوار کر دے۔ اب سامنا ہے، ممکن ہے یہاں سے سب آپ کی سنی ہوئی چیز، میں تو زیادہ وہی چیزیں پڑھتا ہوں جو پڑھی گئی ہے، لیکن اسی میں مولا کوئی گوشہ دے دیتے مقابل میں۔ اس نے پوچھا، اس نے جب کہا انا الذی سمتنی امی مرحب، مولا نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، جیسے ہی سنا ماتھے پہ پسینہ ہے، میری ماں نے میرا نام، جیسے ہی مرحب نے سنا چہرہ اتر گیا، ماتھے پہ پسینہ نمودار ہوا، پسینہ پوچھا، تیرے کیا بات ہے، تیرے پیشانی پہ پسینہ آ گیا، چہرہ کیوں بدل گیا، رنگ کیوں بدل گیا؟ تاکہ مجھے پتا نہیں تھا آپ سے لڑنا ہو۔ تو کیوں؟ کہ میری ماں نے کہا کہ توریت میں اس کا نام حیدر ہے، اور جس کا نام حیدر ہے کبھی اس کے مقابل میں نہ جانا۔ میری ماں نے کہا تھا، یہودی ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو سب سے لڑنا، علی کے مقابل میں نہ جانا۔ میں مرحب کی ماں کا ذکر کر رہا ہوں، مرحب کی ماں یہودن ہے، یہودن ہوتے ہوئے بھی ایسی ماں جو اپنے بیٹے کو علی کے مقابل میں بھیجنا نہیں چاہتی، میں اسے بہتر کہوں یا اس ماں کو جو ہزاروں بیٹوں کو کٹوا دے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ سے نہیں لڑوں گا، تو واپس چلا جاؤ، ارے جانے کو تو چلا جاؤ، لیکن میری نسلوں پہ داغ رہے گا کہ میدان سے بھاگ کے آئے، جان بچا لی علی کے مقابل میں۔ عورتیں تانا دیں گی، پردہ نشین عورتیں کہیں گے کہ آئے گا بہادر، حیدر کے سامنے تو
بالکل منہ پہ نقاب ڈال کے آ گئے. جان بچائی کون سی زندگی اور کیسی غیرت اور کیسی عزت. میں جنگجو ہوں, لڑویا ہوں, لڑنے والا. عورتیں مجھے تانا دے گی, ہائے ہائے مرحب ہے, مگر اسے احساس ہے کہ میدان چھوڑیں گے تو عورتیں تانا دیں گی. مرحب ہے مجھے احساس, مگر اسے احساس ہے کہ اگر میدان چھوڑ دیا تو لوگ فرار کریں. قتل ہونا پسند ہے مگر یہ فراری کا, بھاگنے کا گپا نہیں لینا. اور پھر ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں عورتیں جو خاموش بیٹھ جائے, کہانی گھر گھر پہنچ جائے. گلی کے مقابل میں بھاگ کے آیا, بھاگ کے آیا, بھاگ کے آیا. وہ ایسا بے غرض تھوڑی ہے کہ پورے 1400 سال سے بھگوڑوں کی داستان بیان کی جائے اور وکیل ہے کہ صفائی پہ صفائی دینا. ارے نہیں وہ اس لیے نہیں بھاگے, ارے نہیں یوں نہیں, ارے تمہیں کیا کرنا ہے بھائی, تم مفت کے وکیل ہو. تمہیں کیا کوئی کوثر پہ وہ پانی پلوانے والا ہے یا جنت کا پروانہ دینے والا ہے, جہنم سے بچانے والا ہے, جسے نا کبھی خود یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا, وہ تمہیں کیا لے جائے. مگر مفتی وکالت اب آپ دیکھیے کہتا نہیں تو پھر مقابلہ کا منظور ہے, منظور ہے. دو ہاتھ ہوئے پھر ید اللہ تو ید اللہ ہے. بہرحال وہ تو آتا یوں ہی مر گیا تھا. جب حیدر نام سنا اس نے کہا ٹھیک ہے, مگر میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں حیدر کی تلوار سے 2 ٹکڑے ہو گیا, بھاگا نہیں. لوگ کہیں گے میدان میں لڑا ہے, علی پہ تلوار چلائی ہے اور اس کے بعد میں علی نے قتل کیا ہے. مولا نے سر پہ تلوار لگائی, کمر پہ اتری, علی نے تقسیم کر دیا, جسم 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. علی واپس آ گئے. حسب دستور وارث جو ہوتے ہیں لاشے کے وہ آئے, اور پھر مرحب کی بہن نے دیکھا بھائی کا لاشا. لاشا دیکھ کے اس نے کہا میں نے تو سوچا تھا کہ میں بہت روں گی کیونکہ میرا بھائی مارا, لیکن مجھے تعجب ہے, میں اس کے قاتل کی تعریف کرتی ہوں کہ اس نے میرے بھائی کے جسم سے لباس نہیں اتارا, زرا نہیں اتاری. یہ ہے علی کی فضیلت. مرحب کی بہن علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے کہ میرے بھائی کا قاتل بڑا شریف ہے کہ اس نے میرے بھائی کو ذلیل کرنے. اور میں دستور تھا اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی, میدان میں قتل کر کے لاش کو برہنہ کر دیتے تھے, ننگا کر دیتے تھے, زرا بھی اتارتے تھے, کپڑے بھی اتار دیتے. تو بڑی ذلت کی بات تھی. علی نے قتل کیا, نہ کپڑے اتارے نہ زرا اتارے. تو مرحب کی بہن نے کہا میرے بھائی کا قاتل بڑا شریف ہے, اب میں اپنے بھائی پہ نہیں رہوں گی کہ اس نے صرف قتل کیا, ذلیل نہیں کیا. لوگوں نے کہا یا علی آپ نے نہ زرا لی نہ اس کے کپڑے اترے, لاش برہنہ نہیں ہوئی. تو یہ کہہ رہی ہے کہا کہ ہاں میں رسول اللہ ہوں, میں نے اللہ کے لیے قتل کیا, کسی کو ذلیل کرنے قتل نہیں کیا, اللہ کے لیے قتل کیا. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ ہے اس ذات کا نام ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اپنی دشمنی میں نہیں, اللہ کی محبت. تو اللہ کے مقابل, اسلام کے مقابل تیرا قتل واجب. جانا چاہتا ہے چلا جائے. جو پیٹ دے دے علی اس پہ تلوار نہیں چلا, جو میدان میں پیٹ دے دے علی کی اس پہ تلوار نہیں چلا. اور اگر کوئی خود بخود ننگا ہو جائے تو علی کسی بھیشن پہ تلوار نہیں چلا. جنگ احد میں میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں صفین والی جس میں ابن عاص پیدا ہو گیا, نہ وہ نہیں, کچھ نہیں ہو, کچھ نہیں بات. وہ تو علیمان چینل کیا آتا ہے وہ بچے سب تھے. جنگی احد میں طلحہ بن سعید ایک کافر تھا اور وہ جنگ ہو رہی ہے. اس نے دیکھا علی نے نہ جانے کتنا قتل کیا, علی سمجھ گیا میں آ رہا ہوں.
تو کہا جا تلوار تو چل ہی رہی ہے، گردش ہے تلوار کی، تجھے آنا ہے تو آ جا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جس پہ تلوار پڑتی ہے، تلوار لگتے ہی سر الگ، تلوار لگتے ہی ہاتھ الگ، تلوار کمر پہ پڑی کمر الگ، وہ حیران ہو گیا، کہا کہ بھئی یہ تو چھوٹے ہی قتل کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ علی کی تلوار ہے، کرشمہ ہے، برق الہی ہے، اللہ کا عذاب بن کے آئی ہے یہ تلوار ہمارے لیے۔ غریب ہو گیا تھا، علی نے تلوار اٹھائی، اب اس سے تلوار کیا ہوتی؟ اس نے کپڑے اتارے اور ننگا ہو گیا۔ علی نے فوراً رخ پھیر لیا۔ یہ بھی واقعہ ہے جنگ احد کا، یہ عموماً یا تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھ بھی دیتے ہیں۔ یہ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، قرآن الدین شافعی کی کتاب میں، دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہے، ابھی 500 ہجری کی بک ہے لیکن ابھی ریپرنٹ ہوئی، اس میں وہ واقعہ آج بھی موجود ہے کہ طلحہ بن سعید نے پہلے چیلنج کیا اور جب سامنا ہوا، ضرب ید اللہ کو دیکھا، جلالت حیدر کو دیکھا، قہر الہی کو علی کی آنکھوں میں دیکھا، حملے کو دیکھا، ڈیفنس کو دیکھا، اوفنس کو دیکھا، دفاع کو دیکھا، کاٹ کو دیکھا، مار کو دیکھا، ضرب کو دیکھا، تو ہاتھ سے تلوار چھوڑ دیا ظالم اور لباس اتارا اور ننگا ہو گیا۔ علی نے دروغ پہن لیا۔ لوگوں نے کہا یا بھی آپ نے کیا کیا، کیوں قتل نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں وہ برہنہ ہو گیا تھا، وہ اتنا مجبور ہو گیا تھا، اس نے اپنا لباس کھول دیا، تو میں کسی بے حیا بے شرم پہ تلوار نہیں چلاتا، میں کسی بے حیا بے شرم پہ تلوار نہیں چلاتا۔ اب سننا غور سے، اور کوئی یہ نہ پوچھے کہ بات رسول علی خاموش کیوں تھے، علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی، علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی، علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی، پھٹک گیا علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی۔ ارے پڑھ تو رہا ہوں صفین سے اور احد سے، علی کسی بے شرم اور بے حیا پہ تلوار نہیں چلاتے۔ اگر بے شرمی کے کارنامے پڑھنا ہو تو تنزیہ الانصاف پڑھ لو، پتہ چلے گا کون کہاں کیسے رہا کرتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے جن کا کلچر نیوڈسٹی تھا، یعنی نیوڈ رہنا ہی جن کا اپنا کلچر رہا، علی بے شک کا تلوار نہیں چلا۔ آئے بھائی کیا علی کی تلوار، کیا کہتے ہیں ذوالفقار، ذوالفقار میں کوئی عیب نہیں، ذوالفقار کبھی ناحق پہ چلی نہیں ہے، علی معصوم ہے، علی کی ذوالفقار بھی اتنی معصوم ہے کہ خون ناحق کا اس پہ دھبا نہیں ہے۔ علی کی تلوار پہ خون ناحق کا دھبا نہیں، علی کی تلوار بھی بلند ہے، علی کا کردار بھی بلند ہے۔ دو باتیں، علی کے کردار میں جھول نہیں ہے اور علی کی تلوار پہ خون ناحق کا دھبا نہیں۔ جب پیغمبر نے کہا مولا آج جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور کپڑوں میں 70 پیوند لگے ہیں، جگہ جگہ سے سی کے کیا پہنا ہے آپ نے، لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے وہ کیا تمہیں دیں گے تمہارے آقا، ان کے تو پاس کپڑا بھی صحیح ہے، تو مجھے شرمندگی ہوتی۔ تو کہا کہ اس سے جا کے کہہ دینا علی کے کیریکٹر میں کوئی جھول ہو، علی کے کیریکٹر میں کوئی دھبا ہو تو بتا دے۔ وہ خاموشیت آنے کی، علی کے شان و قرآن ہے، کہاں ان کی کردار میں دھبا ہو، تو کیا تیری فضیلت کے لیے کافی نہیں کہ تیرے آقا کا دشمن بھی یہ کہہ کے تعریف کرتا ہے کہ غریب ضرور ہے مگر ان کے دامن کردار میں دھبا نہیں ہے۔ پیغمبر کپڑوں کا پیوند آدمی کو ذلیل نہیں کرتا، کیریکٹر کا لوز ہونا انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ پیغام میرے مولا نے بتایا۔ تو حیدریوں کو، قمبریوں کو اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا کہ دنیا اسے یاد رکھے۔ اس لیے مولا فرماتے جیو تو ایسے جیو کہ لوگ ملنے کو ترسیں، اور مرو تو تم پھر جو تڑپ کے روئے کہ کون چلا گیا۔ کیونکہ مولا کی محبت امتحان دیتی ہے، مولا کی محبت امتحان دیتی ہے، اور اس امتحان سے سب کو گزرنا ہے، چاہے وہ ولایت کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو۔ اب آپ دیکھیں بات خیبر ہے، بات خندق کی ہے، بات ابن عاص کی ہے، صفین میں جو برہنہ ہو گیا تھا
اس میں تو بڑے عجیب جملے جو البتایا بنایا ابھی 16 جلدیں اس کی ترجمہ ہوئی ہے عموی مورے کا عموی ہسٹورین کی کتاب عربی سے اردو میں دارالعلوم دیوبند کا جو مینیجر ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا. میں وہ جملے نہیں پڑھ سکتا ممبر سے, بڑے ہی مزاحیہ کامیڈی انداز کے جملے جب وہ کاٹ کے آیا پہلے تو چڑھا دیا گیا, ارے کچھ نہیں وہ خالی شورا ہے پروپیگنڈا ہے, علی تم جاؤ تم جیت لو گے. وہاں جو دیکھا علی نے جب اللہ اکبر کی آواز بلند کی تو سینے سے دل نکل گیا. بولے بھائی کیا جلالی آواز ہے, جان بچے, ارے فرار کہیں بگوڑا کہیں کچھ کہیں میری جان بچ گئی. یہ مرد کی طرح غیرت مند نہیں تھے نا, یہ تو علی کے بے غیرت دشمن تھے. علی نے کہا جان بچا بات. اور شاید یہی وجہ ہو کہ بھائی کچھ بھی ہوں آج میں, علی نے تلوار ہٹائی تبھی زندہ ہوں. تو جب مولا کی شہادت ہو گئی تو ابن عاص میں بڑا قصیدہ تھا. مولا کی شان میں شعر کیا ہے ہمارے ابن عاص. معاویہ نے کہا کہ علی کے بارے میں تم جو جانتے ہو بولو. تھوڑی تھوڑی شعر تھا اور ایسے ایسے شعر ہو قیامت ہے. اس کا مطلب ہی قیامت ہے. خیر الناس بعد احمد حیدرا الناس ارض وسیع السماء. کیا کہنے علی, پوری دنیا کے انسانوں میں بعد نبی سب سے بہتر. الناس ارض وسیع السماء. لوگ فضیلت میں زمین ہے, علی فضیلت میں آسمان ہے. زمین اور آسمان کبھی مل نہیں سکتے. ایسے ایسے شعر. معاویہ نے کہا تم نے سچ کہا. تو تو مانتا ہے پھر تو کیوں بیٹھا ہے؟ اور یہ مملکت ہے, یہ حکومت ہے, یہ سیاست ہے, یہ پالیٹکس ہے, یہ کرسی کا مسئلہ ہے. اس میں تو میرا بیٹا بھی بیچ میں آ جائے تو قتل کر. ہاں جہاں تک اب وہ گزر گئے ہیں انہوں نے ان کے فضائل ہیں وہ تو معلوم ہی ہے. فضیلت سے کسے انکار ہے؟ مجھے میری حکومت سے مطلب ہے. میں علی کی فضیلت کا تھوڑا ہی ممکن. علی کے جتنے دشمن تھے, حسین کے جتنے دشمن تھے, پنجتن کے جتنے دشمن تھے, سب جان کر ہی دشمن تھے. کوئی انجانا نہیں تھا فضیلت سے. تو معاویہ کے دربار میں ابن عاص نے مولا کا قصیدہ پڑھا. وہ اطلاع جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی. معاویہ کے دربار میں ابن عاص نے مولا کا قصیدہ تھا. امام حسن علیہ السلام کے پاس لوگ آئے. مولا آج بڑا عجیب ہوا. ارے ابن عاص نے مولا کا قصیدہ پڑھا. مولا نے کیا شعر پڑھے. اب ہماری قوم ہوتی نا تو کیا کہتی, ارے وہ تقیہ قوم ہے بھائی, بلا بلا پڑھوائے. اور سارے اپنے سید سادات جو ہے بیچارے پڑھنے والے ان کو دیں گے 2,000 روپئے دیں گے, اس سے دیں گے 20,000 کا. یہی بولی باری قوم ہے ہماری. اب مولا کو پتا چلا امام حسن علیہ السلام کہ ابن عاص نے قصیدہ کہا مولا علی کی شان. مولا نے فرمایا والفضل ما شہیدت بالعداء. ہماری یہی فضیلت ہے کہ ہماری اس فضیلت پہ دشمن بھی گواہ ہے. کیوں؟ فضائل سنا اس نے تو کیا احسان کیا. ان کے پاس فضیلت کے سوا ہے کیا؟ اگر ابن عاص سے معاویہ کہتا کہ علی کے خلاف سنا, علی میں عیب کیا ہے, اس کی زبان گونگ ہو جاتی, کہہ نہیں پاتا. یہاں فضائل کے سوا کچھ ہے ہی نہیں نا. مگر امام حسن نے کیا کہا, ہمارا دشمن بھی ہمارے بابا کا قصیدہ پڑھتا ہے. دشمنی کا جب فضائل سنائے تو امام حسن کو کہنا چاہیے تھا ہاں وہ جانتا ہے, چلو اس حد تک ہم اس سے راضی ہیں. نہ, فضائل سنانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر معاویہ کے سامنے بیٹھ کے علی کے فضائل سنا رہا ہے تو معاویہ پہ لعنت پڑھ کے بتا کہ میں بھی علی والا ہوں. تو اتنا تو دم نہیں تھا. تو کہا کہ ہاں وہ جہاں تک سن سکتا تھا اس نے سنا. ہمارے بابا کے فضائل سنا کر بھی وہ وہی بیٹھا ہے دشمن کے بعد, تو وہ دشمن ہی ہے. تو کہیں کے ممبروں سے اگر کہیں کچھ آواز فلاں پڑھ رہا ہے فضائل, فلاں پڑھ رہا ہے, ارے کوئی بھی کہیں پڑھ رہا ہے فضائل, احسان نہیں کر رہا. قرآن علی کے فضائل پڑھ رہا, نبی علی کے فضائل پڑھ رہا, جبریل علی کے فضائل پڑھ رہا,
रिप्रिंट हो रही है। पहले जिन किताबों को ढूंढते ढूंढते थक जाते थे लोग, वो मिलती नहीं थी, अब उसके उर्दू तर्जुमा हो रहे। और अच्छी बात ये है कि कोई तहरीफ नहीं है, कोई निकाला नहीं गया, क्योंकि अब PDF का डिजिटल दौर है। अगर निकालेंगे तो फौरी अरबी किताब आ जाएगी डिजिटल में, PDF आ जाएगा, उसमें से पेज निकाल देंगे, तुमने ये निकाला है, बिक्री मुश्किल हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए जो है वो है। तो ये चीजें होती है जिलाने के लिए। मवद्दत इस बात का नाम है कि जितना अपने महबूब को टूट के चाहो, उतना उनके दुश्मन से शदीद नफरत करो। जो अहले बैत के दुश्मनों से सॉफ्ट कार्नर लगे, वो भी दुश्मन है अहले बैत। हालात मसले में अलग चीज होती है, सड़कों पे नहीं करना है ताकि आजादारी महफूज रहे। सड़कों पे तबर्रा नहीं, सड़कों पर लानत नहीं, ताकि जुलूस अज़ाब की हिफाजत, ताज़ियत की हिफाजत। लेकिन जहाँ आपका अपना मौका मिल बैठ के अली का जिक्र करे तो अली के दुश्मनों पर नाम का नाम हदीस है, अदब औलाद तुम पे अली इब्ने अबी तालिब, सरकार दो आलम ने फरमाया। फिर जैद मतालिब में अहले सुन्नत के उलमा ने इसको लिखा कि अपने बच्चों को अली की मोहब्बत का अदब सिखाओ। अली की मोहब्बत का अदब क्या है? बच्चों को सिखाओ, जब फजाइल पढ़े तो मुस्कुराएं, जब अहले बैत के दुश्मन का नाम ले तो लानत पढ़े। यही तो अदब है, और क्या है? गूंगों में फजाइल नहीं पढ़े जाते। अगर फजाइल पढ़े जा रहे, मजमा गूंगा बना हुआ तो कौन पढ़ेगा? और ऐसा भी नहीं है कि गाहक देख के माल दिया जाए। अब फजाइल सुनने वाले नहीं तो नहीं, वहाँ सुनाया जाए, वो पूरे हवालों के साथ सुनाया जाएगा। तो जो अली के फजाइल पे खुश नहीं होता, जो अली के फजाइल को पसंद नहीं करता, वो हरामी है। तब इसमें वो भी हाथ उठेंगे जो हाथों को मजबूरी है उठाने में, क्योंकि हदीस रसूल है, ऊपर से दिख रहा है, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, खुला चुप है, खुला का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, मौला के फजा कब तक रमजान कब तक खैबर, तो सारी चीजें ही पुरानी है। 1400 साल, कब तक नमाज, कब तक रोजा, कब तक कुरान, कब तक हदीस। अरे भाई ये तो पढ़ना ही है, तो फिर ये भी तो पढ़ना है। वो अल्लाह का नाज़िल करदा खामोश कुरान है और अली के फजाइल बोलता हुआ कुरान, अलग थोड़ी। क्यों फर्क कर रहा है? यही तो कहा था मानिया अब्दुल्ला इब्न अब्बास हमारे बारे में बड़ी शिकायत है। भाई मेरे बारे में क्या शिकायत आ गई? तो मैंने सुना है कि तुम अली के फजाइल बहुत सुना रहे हो आजकल। तो जी आपका क्या हुक्म है? खबरदार, मैं आइंदा शिकायत न सुनूं तुम्हारी कि तुम अली के फजाइल सुना रहे हो। तो ठीक है बाबा, इब्ने अब्बास कितना जल्दी तुम कह रहे हो माता? मैं कह रहा हूँ अली के फजाइल न पढ़ना। तो कहा हाँ मैं भी कह रहा हूँ, वादा है आपसे। माविया ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया ताकि जो पैमान अहद ले ले, तो कहा वादा करो, हाथ मिला के। तो माविया अल्लाह की कसम कल से कुरान नहीं पढ़ूंगा। तो कहा कुछ भी बड़े अजीब बात है, मैं कह रहा हूँ अली के फजाइल न पढ़ो, कुरान नहीं पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूँ अली के फजाइल न पढ़ो, तुम कह रहे हो मैं कल से कुरान नहीं पढ़ूंगा। तो फरमाया कि कुरान ला दे, मुझे निकाल के बता दे कहाँ अली का जिक्र नहीं है। अगर सूरह काफिरून है तो अली के दुश्मन को काफिर कहते हैं, अगर सूरह मुनाफिकून है तो अली के दुश्मन को मुनाफिक कहते हैं, अगर सूरह मोमिनून है तो अली को कुल्ले ईमान को मानने वाले ही को मोमिन कहते हैं। बिस्मिल्लाह की बेस से वन्नास की सीन तक चलता हूँ, बता अली का जिक्र कहाँ नहीं है? अली की नमाज कुरान में, अली का रोजा कुरान में, अली की शहादत कुरान में, अली की अदालत कुरान में, अली की विलायत का जिक्र कुरान में, अली की इमामत का जिक्र कुरान में। अरे कुरान है क्या? अल्लाह की ज़बान में अली के फजाइल का नाम कुरान।
علی کے فضائل خاص دلوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، اور پھر یہاں پہ کوئی ایج نہیں ہوتی، ایج جسموں کی ہوتی اور روحوں کی کوئی ایج نہیں ہوتی۔ یہ جسمانی رشتے چونکہ باپ ہے، بیٹا ہے، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، اس کے لیے جسموں کی بات ہے کہ کوئی بڑا پہلے آیا، کوئی بعد آیا۔ روحوں میں ایکوالٹی ہے، روحیں سب کی ایک ایج کی ہوتی ہے، بس کوئی پہلے آئے کوئی بعد آئے۔ تو روح سے رشتہ ہے، جسم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور جس روح کا رشتہ علی کی ولایت سے نہ ہو، حسین کی عزا سے نہ ہو، ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ باپ ہے تو اس لیے قابل احترام ہے کہ حسین والا ہے، علی والا۔ اولاد کو پالنا ہے تو اس لیے پالنا ہے کہ حسین کی عزاداری ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ باپ بدعقیدہ ہو تو اس کی مذہب میں اطاعت مت کرو، جو کچھ دینا ہے دے دو، کھائے پیے دے، مگر علی کے مسئلے میں باپ کی بھی نہ سننا۔ کیوں کہ مولا فرماتے انا و علی ابوا حاضر امہ، رسول اللہ فرماتے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ۔ یہ جسمانی باپ، علی روحانی باپ۔ باپ نہ ہو تو یہ جسمانی وجود نہیں ہوتا، علی نہ ہو تو روحانی وجود نہیں ہوتا۔ تو جن سے محبت کا اتنا حکم تھا، دنیا نے ان پہ اتنا ستم کیا، اور اگر حکم ہوتا کہ ان پر مصیبت ڈھاؤ تو کیا ڈھانے کو باقی تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹے گئے، بچوں کے سامنے باپ کی لاش ہے، بھائیوں کے سامنے بھائی کی لاش ہے۔ میں تو نفسیاتی جملے کرتا ہوں، روایتیں تو نہیں پڑھتا۔ کیا پڑھا جائے؟ نفسیات سائیکولوجی کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں ایک ساتھ 2 جنازے اڑ گئے، 2 جنازے یا 3 جنازے اڑ گئے، پورا محلہ ایک ہو جاتا، ارے بھائی اس گھر میں تو قیامت ہو گئی بھائی۔ ایک ساتھ 2 جنازے اٹھے، مسلسل تانتار بنا رہتا تعزیت کا پرسہ ہے، اپنے بھی آتے ہیں، غیر بھی آتے ہیں، غیر قوم کے بھی آتے ہیں، بڑا مسئلہ۔ اور خدا نہ کرے اگر کسی کے گھر میں سر کٹی لاش آ جائے کہ سر نہیں ہے لاش ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہی ہوتا ہے جیسے دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں کوئی شخص اتنا ہو گیا کہ اس کا سر، اس کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا، سر اور چہرہ مل گیا، تو کیا کرتے ہیں؟ ماں کو نہیں دکھاتے، بیوی کو نہیں دکھاتے، بہن کو نہیں دکھاتے۔ اگر چھوٹی بہن کے ذرا دیدار کرا دو، کہا نہیں بالکل مت کرو ورنہ مر جائے گی، اولاد بولے ہاں مر جائے گی، نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں بیٹا بس دعائیں صبر ہے، دعائیں مغفرت کرو، دیکھنا نہیں، دکھایا ہی نہیں جاتا۔ تو ماں نہیں برداشت کرے، بچی نہیں برداشت کرے، مگر اللہ کربلا کے میدان میں عباس کے شانے کٹے ہوئے، علی اکبر کا سر موجود نہیں، سید الشہداء کا سر موجود نہیں، اور ظالم جب بیویوں کو لے جاتے ہیں تو لاشوں کے بیچ میں سے لے جاتے ہیں، جہاں پر سر موجود نہیں ہے وہاں پر سکینہ موجود ہے، اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے بابا، بابا میں آپ کو کیسے پہچانوں بابا؟ سینہ حسین سے آواز آتی ہے الیہ الیہ سکینہ، بچی اس آواز پہ قریب جاتی ہے، آواز آتی ہے اور قریب جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بابا کا سر موجود نہیں۔ بی بی پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ صرف اتنا تصور کیجئے کہ سر کٹی لاشوں کے سامنے بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، دیکھ کیسے رہی ہوگی، اور سر پیٹ رے نہ پائی۔ آج آپ سر پہ مارتے ہیں، چہرے پہ مارتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، ارے جسے رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا۔
सोने दिया गया। सरकार ने अनीस ने कहा चश्मे सज्जाद जो हो जाती थी ज़ौक़ से बंद, अश्किया पाँव की जंजीर हिला देती। जब किसी की आग लगी हो और बहुत जागा हुआ सो रहा हो, अगर उसे उठा दो तो बदन कांपने लगता। अगर सैयद सज्जाद को ऊँग भी आती थी तो जंजीर इतनी जोर से हिलाई जाती थी कि सज्जाद चौक पे उठते थे कि फूफी अम्मा कौन आ गया। इस कयामत से मंजिलों से बीवियां गुजर रही है, सर कटी हुई लाशें हैं, आलम ये कि सर नेज़ों पे बुलंद है। कूफा का बाजार और बाजार कूफा में एक ज़ईफ़ा जब देखती है सरों को तो एक सर को गौर से देख के रोती है और कहती है पालने वाले ये जो बच्चा जवान है इसका चमकता हुआ चांद सा चेहरा है, खुदाया ऐसा न हो कि जब ये शहीद हुआ हो, जब ये कत्ल हुआ हो, इसकी माँ ने इसे देखा हो। जहाँ सरे अली अकबर था उसी के मुकाबिल में ऊँट पर शहजादी लैला बेकजावा ज़ईफ़ा की आवाज़ सुन के कहा है ज़ईफ़ा मैं इसकी माँ लैला